ایک بات ذہن میں رہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اللہ کا ولی چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، مقام ولایت نصیب ہی اس کو ہوتا ہے جس کے صحیح عقائد اور جس کے پاس شریعت کی پابندی کی دولت ہو۔ تصوف قرآن و سنت سے علیحدہ چیز کا نام نہیں، قرآن و سنت پر خلوص کے ساتھ عمل کا نام تصوف ہے۔ اور جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان تمام مردان خدا نے کتاب و سنت کو معیار رکھا ہے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے مغالطہ دیتے ہیں، کچھ لوگ ولیوں کے ساتھ خواہ مخواہ کی دشمنی رکھتے ہیں اور مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی شریعت کا پاس نہیں ہوتا، شریعت کا پاس نہیں ہوتا۔ میں ان جاہلوں کو اتنا ضرور کہوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا ان کو محبوب بنا لے اور وہ خدا کی بات بھی نہ مانتے ہیں؟ قرآن مجید میں جو اللہ کے ولیوں کی علامتیں بتائی گئیں ان میں سے پہلی ہے الذین آمنوا، ان کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اور دوسری ہے وکانوا یتقون، وہ ظاہر ہو باطن ہو، مجمع میں ہوں تنہا ہوں، اکیلے کمرے میں ہوں یا لوگوں میں ہوں، وہ کسی حال میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بے پرواہی نہیں برتتے، ہمیشہ متقی ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ تقوی کی دولت اور اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، کلمہ پڑھ کے اللہ رسول کے احکامات پر وہ عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو انعام کیا دیتا ہے؟ فرمایا دنیا میں خوشخبری۔ یہ پتہ ہے دنیا کی خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا ان کے چہرے پر نظر پڑے اور خدا یاد آ جائے۔ یہ ان کے چہرے پر نور تو اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے، اور معاف رکھنا یہ نور میک اپ سے نہیں پیدا ہوتا، یاد خدا سے پیدا ہوتا ہے۔ نور کسی رنگ کا نام نہیں، نور اللہ کے عطا کردہ جلووں کا نام ہے۔ دیکھو بندے کو اور یاد خدا آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے تم چھپ چھپ کے میری عبادت کرتے ہو، ریا سے بالکل پاک ہو، چلو تم چھپ کے یاد کر لو۔ میرا پیار یہ ہے کہ میں بندوں کو بتا دوں گا یہ میرا ولی ہے۔ اور دوسری چیز مفسرین نے کہا الثناء الحسن، بندہ نیکی کرتا ہے اللہ لوگوں کی زبانوں پر اس کا اچھا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ خدا کی مخلوق کہتی ہے فلاں بندہ بڑا نیک ہے، فلاں بڑا عزت والا ہے، عظمت والا ہے، صاحب کرامت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب بات ہے، بندہ کوئی نیکی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے لوگ تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ بندہ تو اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے۔ فرمایا او بندہ خدا یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں انعام ہے، بندے کہیں بڑا اچھا ہے، یہ خود بخود تو نہیں کہتے، اللہ کرم کرتا ہے۔ اور قرآن مجید سے جو میں نے آیت پڑھی اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جو یاد خدا میں زندگی گزارتے ہیں لوگوں کی زبانوں پر خدا ان کی یاد جاری کر دیتا ہے۔ آج لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو گیا جی،
کبھی آپ داتا صاحب کو یاد کرتے ہیں، کبھی غوث پاک کو یاد کرتے ہیں، کبھی بابا صاحب کو یاد کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار دماغ کا علاج کراؤ، انہوں نے خدا کو یاد کیا، اب خدا ان کی یاد کروا رہا ہے۔ اور فَاذْكُرُونِی اذکرکم، اس کے تحت محسن نے لکھا فَاذْكُرُونِی حیث انتم اذکرکم حیث انا، جہاں تم ہو مجھے یاد کرو اور جہاں میں ہوں گا تمہیں یاد کروں گا۔ اپنی حیثیت میں تم مجھے یاد کرو اور اپنی شان کے مطابق میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اللہ ہر جگہ ہے، بندہ یاد کرتا ہے ایک جگہ پہ بیٹھ کر خدا کو، اور عرش و فرش پہ خدا اس کی یاد کو پھیلا دیتا ہے۔ اب جن کی یاد خدا کروائے پاگل ہی ہوگا جو اسے رکوانے کی کوشش کرے۔ اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کس پیار سے سنتے ہیں۔ ارے یہ تو نبی کے نوکروں کی یاد خدا کرواتا ہے اور خود محمد عربی کی یاد، جس کو اللہ فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا اپنی شان کے مطابق۔ تو جس ذکر کو خدا بلند کرے وہ پیدا ہی نہیں ہوا جو اس ذکر کو بند کرے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے شریعت کے مطابق خلوص کے ساتھ، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر سنیے، نیکوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں کون پیدا کرتا ہے؟ پتہ نہیں یہ لوگوں کو الجھنے کی کیا بیماری ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ غزنی سے یہاں تشریف لائے، ہمارا داتا صاحب سے ظاہری رشتہ تو ہے ہی کوئی نہیں، لوگ تو اپنے رشتہ داروں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ کوئی قوت تو ہے کہ 1000 سال گزرنے کو ہے اور وہ داتا کو بھلانے نہیں دیتی۔ یہ نیک لوگوں کی محبت کون پیدا کرتا ہے دلوں میں؟ میں نے قرآن پڑھا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ محبت پیدا اللہ کرتا ہے۔ تو بھائی نیک لوگوں کی محبت دلوں میں اللہ پیدا کرتا ہے۔ اگلی بات آپ کو بتاؤں، جس دل کو رب پسند کرتا ہے اس میں باتوں کا پیار رکھ دیتا ہے۔ اگر کسی کو غوث پاک سے محبت نہیں، داتا صاحب سے محبت نہیں، خواجہ غریب نواز سے محبت نہیں، ہم نہیں الجھتے۔ ہمیں ہے تو تم کیوں الجھتے ہو؟ محبت تو رب پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اہل سنت کے دلوں کو چن لیا ہے ولیوں کے پیار کے۔ جن کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ نعمت ہے وہ ضرور بولیں۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی اللہ نے محبت کے لیے چن لیا، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ میں نے کہا بالکل فائدہ ہے۔ اتنا پیار کا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو بند روڈ کے شور شرابے نے محفوظ رکھا ہوا تو یہ جملہ قیامت تک نہیں بھولے گا۔ اللہ جن کو چنتا ہے انہیں ولایت کا تاج دیتا ہے، جنہیں چنتا ہے انہیں ولیوں کا پیار دے دیتا ہے۔ ولیوں پر بھی کرم، اور جن کی محبت کے لیے نوکر چنے اور نوکروں پر بھی کرم۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا سن لیں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، صحابی نے سوال کیا کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، یا رسول اللہ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے ایک عظیم المرتبت افراد سے، قوم سے، ولیوں سے، اور کام ان جیسے نہیں کرتا، کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، جس سے پیار کرے گا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔
غوث پاک کے نوکروں کا حشر غوث پاک کے ساتھ، داتا صاحب کے نوکروں کا حشر داتا صاحب کے ساتھ، خواجہ غریب نواز کے نوکروں کا حشر خواجہ غریب نواز کے ساتھ، بابا فرید کے نوکروں کا حشر بابا فرید کے ساتھ۔ ایک اور بات کہہ دوں، خواجہ بابا داتا غوث پاک کو ماننے والے یہ تو سب ولیوں کو مانتے ہیں، اس لیے مقدر والے ہیں کہ ان کا حشر بھی ولیوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو یہ پیار کے لیے اللہ چنتا ہے۔ اللہ والوں کی دشمنی آ جائے تو بد نصیب سمجھو اپنے آپ کو، اور پیار آ جائے تو خوش نصیب سمجھو اپنے آپ کو۔ یہ بندگان خدا ہیں، ان کا پیار بھی ہر دل کو نہیں ملتا۔ جس دل کو رب پسند کرتا ہے اس دل میں ان پاکوں کا پیار رکھ دیا جاتا ہے، اور ان کی یاد بھی اللہ کرواتا ہے۔ یہ ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اللہ بندوں سے یاد کرواتا ہے۔ ہم میں سے پتہ نہیں کتنے بندے ہیں، کوئی بغداد شریف گیا بھی ہے کہ نہیں گیا، لیکن غوث پاک کی 11ویں سے بڑا پیار ہے۔ تو یہ بغداد سے جو محبت اٹھی ہمارے دل میں کس نے ڈالی؟ اور بندوں کی زبان میں بڑی پاور ہے۔ ایک جنازہ گزرا، صحابہ اکرام نے کہا یہ بندہ بہت اچھا تھا، سرکار نے فرمایا واجبات۔ دوسرا جنازہ گزرا، سرکار صحابہ نے کہا یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، حضور نے فرمایا واجبات۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا تم خدا کے گواہ ہو زمین پہ، جس کو تم نے اچھا کہا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کو تم نے برا کہا ہے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ یہ خدا کے بندوں کی زبان پر تعریف کا آنا۔ بھائی جان 5 سال 10 سال جذبات میں آ کر بندہ بڑا کچھ کہتا ہے، بالآخر بھلا جاتا ہے، اور 950 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جائے، پہلوں سے لے کر آج تک دنیا داتا داتا کہہ رہی ہے۔ اور میں تو وہ مثال دوں گا جسے دیکھ کر میرا اپنا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو۔ اس کی عظمت کا کیا کہنا، غریب نواز سے لے کر آج تک دنیا جس کے قدموں میں بیٹھی ہو۔ تو یہ محبتیں اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے محبتیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ دنیا ان سے پیار کر رہی ہے۔ غوث پاک کی ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزری، اور جتنا میں نے سفر کیا ہے باہر کے دنیا کا، جتنا میں جانتا ہوں، میں نے جس مسجد میں اور جس جگہ محفل میلاد شریف ہوتی دیکھی ہے، وہاں 11ویں شریف بھی ہوتی ہے۔ نبی پاک کے ذکر کے ساتھ غوث پاک کا ذکر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کی بارگاہ میں کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے کہا تھا محبوب آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس آیت کا سایہ آپ پر بھی ہے کہ جہاں ذکر نبی ہے سائے میں ذکر غوث جلی بھی ہے۔